السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ولا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الواحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ 3 خطبات میں آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے احکام، فضائل اور اس کے صیغے، الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون درود کے حوالے سے ہیں، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ویسے تو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن کچھ ایسے مواقع، ایسے مواطن ہیں جن مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کچھ ایسے ہیں جن میں درود پڑھنا واجب، فرض ہے، جیسے نماز کا تشہد، نماز جنازہ، آذان کے بعد، اور کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں درود پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ ان میں سے کچھ مواقع آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج اختصار کے ساتھ 3 خطبات کو ملاتے ہوئے ان میں جتنا مواد آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان میں سے تقریباً 30 ایسے فوائد و ثمرات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا، آپ پر سلام پڑھنے والا، اس کو کون سے فوائد اور ثمرات اس کی زندگی کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔
درود پڑھنے والا اجر سے، فوائد سے، ثمرات سے، برکات سے خالی نہیں رہتا۔ امام ابن قیم الجوزیہ نے جلاء الافہام کے اندر 40 فوائد و ثمرات درود پڑھنے کے ذکر کیے ہیں۔ میں ان میں سے اختصار کرتے ہوئے تقریباً 30 کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ثمرہ اور فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا پہلا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے کا پہلا فائدہ اور ثمرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسرا فائدہ اور ثمرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی ثناؤہ علیہ فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک پر درود کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مالا الاعلی کے اندر نبی پاک کی ثنا اور تعریف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اور جب یہی کام بندہ بھی کرتا ہے تو بندے کی اپنے رب تعالیٰ کے اس عمل کے اندر ایک طرح کی موافقت ہو جاتی، تشبیہ نہیں، موافقت۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا معنی مالا الاعلی کے اندر نبی پاک کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور بندے کی صلاۃ کا معنی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ تیسرا فائدہ اور ثمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ایسا عمل کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کے پاک باز فرشتے کرتے ہیں۔ تو درود و سلام پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی نوری اور پاک باز مخلوق کے ساتھ درود پڑھ کر ہو جاتا ہے، ان کی موافقت حاصل کر لیتا ہے، بندہ بھی وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک باز فرشتے کرتے ہیں۔ جو کہ حدیث میں ذکر کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ پچھلے 3 خطبات کے مواد کا آپ کے سامنے آج خلاصہ کرنا ہے۔ چوتھا فائدہ درود پڑھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ ایک دفعہ درود پڑھنے کی کا معنی صلوات ہی رکھا جائے، تو جو بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 10 دفعہ صلوات فرماتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھے، اس کا فائدہ اور ثمرہ بندے کو یہ ملتا ہے کہ اس کے 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات میں اس کی بلندی ہو جاتی ہے، بہتری ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ،
جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ 7واں فائدہ، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اس بندے کی 10 برائیاں، 10 غلطیاں، 10 لغزشیں، 10 گناہ اس بندے کے نامہ اعمال سے مٹا کے صاف کر دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دعا میں درود کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر اللہ سے دعا کی جائے۔ وہ 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتا ہے دعا سے پہلے، دعا قبول ہو جاتی ہے، اس بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں سے ایک سبب اور دعا میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حاجات مانگے، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگے، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اپنے لیے رزق مانگے، اولاد مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، لیکن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو جو بندہ دعا میں درود کو نہیں بھولتا، اس بندے کی دعا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور درود کے ساتھ نبی پاک کے لیے وسیلہ بھی مانگتا ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ نبی پاک پہ درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرے، کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت رب نفسی پکار رہی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے والے اس بندے کے لیے نبی پاک نے فرمایا میری سفارش حلال ہو جائے گی، اس کو میری شفاعت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت ملے، آپ کی سفارش ملے، ہمارے حق میں نبی پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت پیش کریں، اللہ کے سامنے خاص پیش کریں، تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولیں، کثرت سے درود پڑھیں، اور خاص طور پر ہر اذان کا جواب دینے کے بعد نبی پاک پر درود بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے نبی پاک کے لیے وسیلے کی دعا بھی کریں۔ 10واں فائدہ جو کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، درود پڑھنا، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اور وہ اپنی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی نہ بھی مانگے، الگ سے نہ مانگے، صرف نبی پاک پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں، گناہوں کی معافی اور غفران کا وظیفہ بتائیے، ہم اس کو وظیفہ بتاتے ہیں تم نبی پاک پہ درود کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرتے ہیں۔ 11واں فائدہ اور ثمرہ درود پڑھنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ابی بن کعب جنہوں نے کہا کہ میں ایک حصہ درود پر چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، پھر کہا میں تیسرا 3 حصے درود پڑھوں گا، پھر کہا میں نصف درود پڑھوں گا، پھر کہا کہ میں سارا ہی درود پڑھوں گا، نبی پاک نے فرمایا اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک۔ یہ 10واں اور 11واں فائدہ اس سے نکل آتا ہے، اس حدیث سے
آپ نے فرمایا اگر تو درود کثرت سے پڑھے گا ابی ابن کعب، ایک تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا، دوسرا درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور فرما دے گا۔ اگر چاہتے ہیں مصیبتیں ٹل جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دلوں کو سکون اور اطمینان ملے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کیجئے۔ جو بندہ نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے اذن تکفا ہمک، ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے کافی ہو جائے گی۔ درود پڑھنے والے کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما کے رکھ دے گا۔ بہت بڑا فائدہ جس کے لیے ہر مومن اپنے دل کے اندر یہ خواہش مانتا ہے۔ ہم مدینہ پاک جاتے ہیں نا، اور جب یہاں پر ہوتے ہیں نبی پاک کی مسجد کو، نبی پاک کے روزے کو دیکھتے ہیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر دل میں ٹھاٹھے مارتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اور جو بندہ مدینہ شریف جاتا ہے، نبی پاک کے مسجد کو، آپ کے روزے کو سامنے سے دیکھتا ہے، اس کے تو محبت میں حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا قریب آ گیا ہوں اپنے پیارے آقا کے۔ ہم دنیا کے نبی پاک کی مسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اپنی آنکھ سے ایک جھلک دیکھنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی لگا دیتے ہیں، اور اس بندے کا کیا کہنا کہ جس کو کل قیامت کے دن نہ صرف جنت ملے بلکہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس ملے، جنت میں نبی پاک کا ساتھ ملے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کثرت سے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا، آپ پر کثرت سے سلام پڑے گا، کل قیامت کے دن اس بندے کو نبی پاک کا قرب نصیب ہوگا، نبی پاک کا قرب نصیب ہوگا، نبی پاک کے قریب اسے ٹھکانہ ملے گا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جو بندہ 13واں فائدہ ابن قیم الجوزیہ نے ذکر کیا ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، صدقہ نہیں کر سکتا اپنے مال سے۔ ابن القیم فرماتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ اپنے مال سے صدقہ نہیں کر سکتا، ماڑا بندہ ہے، اس بندے نے اگر صدقہ و خیرات کا اجر لینا ہے تو نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑھا کرے۔ اس بندے کا درود پڑھنا اس کو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے اپنے مال کا صدقہ کیا ہوتا ہے۔ صدقے کا ثواب لینا ہے تو نبی پاک پہ درود پڑھو، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے مطلق بھی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے جو امیر صحابہ ہیں، اغنیاء ہیں، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں، کے اندر مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ تو اجر کے اندر ہم سے آگے نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، فقراء اور غریب صحابہ کو یہ کہا، میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اگر تم وہ کر لو تو تم ان بڑے بڑے آگے گزر جاؤ گے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر وہ بھی یہی برابر ہو جائیں گے، کہا کیا؟ کہا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا۔ اب انہوں نے غرباء صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نماز کے بعد یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ کیا کل ذکر اذکار پتہ چل گیا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پھر صحابہ جو غریب تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ
آیا تھا جس کی وجہ سے ہم ان امیر لوگوں کے برابر ہو سکتے تھے یا ان سے آگے بڑھ سکتے تھے، ان کو پتا چل گیا، انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا. اب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس کو عطا وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں تو پھر وہ بھی تمہارے برابر ہو جائیں گے. وسلم پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تو لہذا اپنی جیب سے نہیں کر سکتا، وہ نبی پاک پہ کثرت سے اس کو انشاءاللہ صدقہ برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے عطا ہو جائے گا. 14واں فائدہ، بندہ چاہتا ہے کہ میری ضروریات حاجات پوری ہوں، میری حاجات پوری ہوں، میری ضروریات ہے وہ اللہ تعالیٰ میری محتاج پوری فرما دے. من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ، جو بندہ نبی پاک نے فرمایا میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا. 16واں فائدہ، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ میری بات نبی پاک تک پہنچے اور نبی پاک میرے سلام کا جواب دیں، تو وہ نبی پاک پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برزخ کے اندر جب میری امت کا کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو درود و سلام کو میری امت سے لیتے ہیں اور مجھ تک پہنچاتے ہیں. تمہارا درود، نبی پاک نے فرمایا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مجھے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. 17واں فائدہ، بندہ مجلسوں میں بیٹھتا ہے یاروں دوستوں کے ساتھ، غیبت بھی ہو جاتی ہے، لغو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق کے اندر بندہ کوئی جھوٹی بات بھی کر دیتا ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ ہماری مجلسیں پاک ہو جائیں اور ان مجلسوں کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی کی بات نکلی ہے تو وہ ہماری غلطی معاف ہو جائے، تو وہ جب بھی مجلس سے اٹھیں تو مجلس میں اٹھتے وقت نبی پاک پہ درود پڑھ لیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں درود پڑھنے کی وجہ سے. 18واں فائدہ، جو بندہ فقر و فاقہ کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق میں بڑھوتری چاہتا ہے، اس کے وسائل کم ہیں، جو بندہ چاہتا ہے میرے فقر و فاقہ میں کمی آ جائے، میں غنی ہو جاؤں، پڑ جائے، وہ نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑا کرے. جو بندہ نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑے گا انشاءاللہ اس کو فقر و فاقہ سے نجات مل جائے گی. 19واں فائدہ، جو بندہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے اور نبی پاک پہ درود و سلام پڑھ دے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بخل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. وہ بندہ بخیل نہیں رہتا، کنجوس نہیں رہتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. تو جو نبی پاک کا ذکر آئے درود پڑے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بخیل نہیں ہے. 20واں فائدہ، بندہ جو نبی پاک پہ درود پڑتا ہے، آپ کا جب ذکر ہو، اس بندے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، وہ بندہ دنیا آخرت کی ذلت سے بچ جاتا ہے. کیونکہ نبی پاک نے جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو جائے جو آپ کا نام سنے، آپ پہ درود نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا آمین. اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہ پڑے اس کو تو نبی پاک نے فرمایا ذلیل ہو جائے. تو جو نبی پاک کا نام سن کے درود پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا. ذلت سے بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. 21واں فائدہ، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے، یہ درود و سلام کی برکت ہوگی، کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ سے دکھلا دیں گے، جنت کے راستے پہ چلا دیں گے. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. 22واں فائدہ، مجلس کے اندر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس کل قیامت کے دن حسرت بن جائے گی.
ندامت بن جائے گی. اور جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, وہ کل قیامت کے دن وہ مجلس بندے کے لیے فخر کا باعث ہوگی, حسرت اور ندامت کا باعث نہیں. 23واں فائدہ, جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے, اس کی جان میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں, اس کی زندگی میں درود پڑھنا برکت کا باعث بن جاتا ہے. جو بندہ نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے, اس بندے کے جان میں, مال میں, اولاد میں, اس بندے کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے, کیونکہ صلات کا ایک معنی برکت بھی ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہم بارک علی محمد وعلی محمد, اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ برکت نازل فرما, تو پھر اس کا صلہ جب بندہ رب سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے, تو اس کے صلے کے اندر بندے کی جان اور اس کی عزت کے اندر, زندگی کے اندر, ہر چیز میں اس کے بدلے کے اندر اس کو برکت حاصل ہو جائے گی. 24واں فائدہ, جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیتا ہے, کیونکہ صلات کا ایک معنی رحمت بھی ہے. صلی اللہ علیہ عشرن, اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤں, نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھا کرے. 25واں فائدہ, جو بندہ نبی پاک سے, یہ بڑا اہم فائدہ ہے, جو بندہ کہتا ہے میری نبی پاک نہ بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, بڑا عشق ہے, تے نبی پاک تے درود نہیں پڑھتا, اے او دا دعویٰ جھوٹا جے. اگر آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کے کوئی بھائی آپ سے چلے گئے ہوں, اگر آپ یہ دم بھرتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نشست و برخاست میں ہر وقت اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے. میرے باپ یہ کہا کرتے تھے, میرے یہ دادا یہ کہا کرتے تھے, میرے استاد یہ کہا کرتے تھے. میں تو اپنی مجالس میں ہر موقع پر کوئی بھی مسئلہ ہے, ہمارے استاد یہ کہتے تھے. اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے, اور اس نے نبی پاک پہ کبھی درود نہیں پڑھا, کبھی نبی پاک کو یاد ہی نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے. تو جو نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت کا دعویٰ سچا ہے, کیونکہ جس ذات سے وہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب کو ہر دم یاد رکھتا ہے, آپ پہ درود پڑھتا ہے, آپ پہ سلام پڑھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں دوام ہو, ہمیشگی ہو, اور آپ کا نبی پاک سے محبت کا ناتا کبھی ٹوٹے نہ, تو کبھی درود کا سلسلہ ٹوٹنے پائے نہ. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ہدایت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں. جو بندہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے, کوتاہی ہے, وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے, لیکن مسلمان ہے, نبی پاک سے سچی محبت کرتا ہے اور نبی پاک کے پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں. 27واں فائدہ, جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, یہ سبب ہے اس بات کا کہ اس بندے کی نبی پاک کے سامنے حاضری لگے کہ فلانا حاضر سی آج. کیوں؟ فرمایا کہ فرشتے درود پہنچاتے ہیں, جب وہ پہنچاتے ہیں تو وہ نام ذکر کرتے ہیں, سے فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے درود پیش کیے جاتے ہیں. یہ عظیم فائدہ ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی پاک کے سامنے محبت نامہ پیش ہو, تو نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھا کریں. اور ایک عظیم فائدہ, جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے جو حقوق ہیں, ان حقوق میں سے ایک عظیم حق وہ بندہ ادا فرما دیتا ہے. جو بندہ نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے, آپ پہ سلام پڑھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ذات پر جو حق ہیں, جو امت کے ذمے حقوق ہیں, جو بندہ نبی پاک پہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک کے حقوق میں سے کچھ ادا کر سکوں,
تاکہ کل قیامت کے دن نبی پاک کے سامنے جب کھڑا ہوں تو مجھے حوض کوثر لیتے ہوئے اس بات کا فخر محسوس ہو کہ میں اپنے آقا نامدار کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ بندہ نبی حق ادا کر کے جائے، اور حق ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی حدیث کو مانتے ہوئے، آپ کی زندگی اور اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے کبھی بھی نبی پاک پہ درود پڑھنے کا سلسلہ منقطع نہ کرے۔ جو بندہ یہ کرے گا نبی پاک کا ایک عظیم حق ادا کرے گا، اور جو نبی پاک کا حق ادا کرے گا کل قیامت کے دن نبی پاک کی آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق